آداب عزیز ناظرین، ریڈیو اردو پر آپ سن رہے ہیں اردو شاعری انلاک کا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عفیف سراج، اور میں ہوں بابر امام۔ اور آج ہم جس صنف پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر کسی نے اس صنف کو سمجھ لیا تو اردو شاعری کی تمام اصناف اس کے قدموں میں آ جائیں۔ بالکل۔ تو آج ہم جس صنف کی بات کر رہے ہیں جو بڑی مقبول صنف ہے اور اس کے بارے میں بات بہت کم ہوئی ہے، آج گفتگو کا آغاز اسی صنف سے کرتے ہیں۔ وہ یہ ایک ایسی صنف ہے بابر بھائی کہ اگر کسی نے کسی اس صنف کے کسی ایک کلام پر اگر دسترس حاصل کر لی، ایک کلام صرف اس صنف کا سمجھ لیا، تو یوں سمجھیے کہ اس نے نثر سمجھ لی، نظم سمجھ لی، یعنی اردو ادب میں جتنے بھی ژانرہ موجود ہیں ان سب کی کہ محاکات اور کمالات پر اس کی دسترس ہو جائے گی۔ بالکل، کیونکہ یہ ایک ایسی صنف ہے جو صرف زبان اور بیان کی ریاضت نہیں مانگتی ہے، بلکہ جذبات ہیں، تاریخ ہے، کردار نگاری ہے اور فلسفہ ہے، منطق ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ مانگتی ہیں۔ لفظوں کا آہنگ ہے، بالکل، اس کی نشست و برخاست کیسے کی جائے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاگر میں ساگر ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب زیادہ طول نہ لیتے ہوئے اس صنف کا نام بتائیے۔ آج کی صنف ہے بابر بھائی مرثیہ۔ کیا بات ہے! اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بابر بھائی، سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مرثیوں کے اوپر بات کریں اس سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ بڑی طولانی صنف ہے نا، کم سے کم بہت مختصر بھی ہوگا تو 50-60 بند تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر آج کا دور کہ جو مائکرو کا دور ہے، T20 کا دور ہے، اس دور میں آخر مرثیہ کوئی پڑھے کیوں؟ بھائی یہ سوال بڑا اچھا ہے، کیونکہ واقعی میں اگر آپ دیکھیے تو یہ زمانہ جو ہے وہ شارٹس اور ریلز کا ہے۔ بالکل۔ جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت گھٹ گیا ہے، تو ایسے میں مرثیہ کوئی کیوں پڑھے جو 60 70 80 بند کا ہوتا ہے اور پڑھنے میں وقت لگتا ہے اور آسان بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو دیکھیے ادب میں یہ صرف اردو ادب کے حوالے سے نہیں بلکہ تمام زبان کی ادب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ریڈرشپ بہت کم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ لوگ موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لوگ جن کو جستجو ہے علم کی وہ بہرحال پڑھ رہے ہیں، کم ہیں، تعداد بھلے ہی کم ہو گئی ہو، لیکن آج بھی وہ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور ان کے علم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ان کتابوں کی وجہ سے۔ ویسے ہی مرثیہ بھی طویل ہے، طولانی ہے، پڑھنے میں مشکل ہے، لیکن اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو میرے خیال سے میں دوسروں کی بات کیوں کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں آخر مرثیہ کیوں پڑھتا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو مرثیہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرثیہ جو ہے میری نظر میں وہ جام جم ہے جس میں غزل کی نرمی بھی ہے، قصیدے کی شان بھی ہے، مثنوی کی داستان بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو خطابت کا جو باغپن ہے وہ سب ایک جگہ موجود ہے سیکھنے کے لیے۔ کیا بات ہے! تو مرثیے میں سیکھنے سے، علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے سیکھنے سکھانے کے لیے بہت کچھ چیزیں موجود ہیں۔ بہت عمدہ، بہت اچھی بات، اور کیا جملے آپ نے کرافٹ کیے بھائی، واہ 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 واہ، جی خوش ہو گیا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں گفتگو کو، اور سب سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے کہ اس کی تاریخ پہ تھوڑی بات کر لی جائے۔ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ٹریڈیشن کیا ٹریڈیشن ہے، اس پر ایک انٹروڈکٹری گفتگو آپ کریے تو زیادہ بہتر۔ دیکھیے، عرب وہ قوم تھی جو اپنی زبان پہ بڑا ناز کرتی تھی۔ اس کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا عجم یعنی گونگی تھی ان کے سامنے۔ بالکل۔ جس قوم کو اپنی زبان پہ اتنا ناز ہو، ظاہر ہے کہ اس کے ادب میں بھی، اس کی شاعری میں بھی کچھ اس کے عنصر پائے جاتے ہوں گے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری تہذیبوں کو بھی اگر دیکھیں تو جن کا انٹریکشن دوسری تہذیب سے ہوا ہے تو وہ دوسری زبانوں کو ہمیشہ ہی انہوں نے
کما کا ہے، کما کا ہے. ہاں بالکل. جیسے کہ اگر جب آرینس ہندوستان آتے ہیں تو ہندوستان میں جب وہ یہاں کی مقامی زبانوں سے جب ان کا جب روبرو ہوتے ہیں تو رگ وید میں وہ کہتے ہیں کہ گابلڈ اسپیچ تھی، یعنی گڑبڑ اسپیچ والے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پھر آرینس جو تھے، ویدک آرینس، انہوں نے ویداز دیے جو کہ پوئٹری کا بھی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اسی طرح عربوں کے پاس بھی جو زبان تھی انہوں نے ادب میں اور شاعری میں اس کا بڑا خوب استعمال کیا ہے. بالکل. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جنگجو قبیلے تھے جو تمام سال جو ہے وہ آپس میں مبتلا رہتے تھے، جنگوں میں مبتلا رہے. ان کے جوان مارے بھی بہت جاتے تھے. بالکل. تو غم اور اندوہ کے اظہار کے لیے بھی ان لوگوں نے شاعری کو ہی وسیلہ بنایا. کیا بات ہے. اور جو اظہار جو کرتے تھے، یہ غم کا جو اظہار کرتے تھے، وہ بھی شعر و شاعری میں ہی کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو یہ تھا، جو یہ نظمیں کہہ رہے تھے، کسی کی شہادت پہ جو نظمیں کہہ رہے تھے، وہ بہرحال نظمیں ہی تھیں، لیکن اس قدر جذبات اور اس قدر پردرد ہوتا تھا کہ سننے والے بھی غم کرنے لگتے تھے. بھلے ہی وہ شہید کو پرسنلی نہ جانتے ہوں، جس کی شہادت ہوئی اس کو پرسنلی نہ جانتے ہوں، لیکن وہ اس غم میں مبتلا ہو جاتے تھے جو شاعر جس غم کو ان کے سامنے پیش کر رہا تھا. اس کی بڑی شاندار ٹیکنیک تھی ان لوگوں کی بابر بھائی. ہاں، یہ جس ٹیکنیک سے، یعنی جس طرح سے کنیکٹ کراتے تھے، جس کا مرثیہ لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہیرو ہوا ان کا، یعنی اس کلام کا وہ جو داستان پیش کر رہے ہیں، تو اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ شروع کرتے تھے اس کی تعریف سے، اس کی اوصاف سے، اس کی جو کوالٹیز ہیں ان کو وہ بہت دکھاتے تھے، اور ایسی چیزیں اس کے بارے میں، یعنی وہ ایویڈنٹ چیزیں بیان کرتے تھے پہلے، کہ جس سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو اس شخص سے محبت ہو جائے. اور تب اس کے مرنے کے حالات، وہ کس طرح جنگ لڑا، پھر کیسے زخمی ہو، یعنی کہ کمپلیٹ اس کی بایوگرافی مختصراً، یعنی کہ اس کے اوصاف، اس کی کوالٹیز کیا تھیں، اس کے کارنامے کیا تھے، بہادری کے قصے، اور اس سے اخلاق کے خاندانی حالات، اور پھر وہ کس طرح شہید ہوا، مارا گیا، وہ سارے حالات جو ہے اس میں نچوڑ دیتے تھے، تاکہ سننے والا ایک مکمل تصویر، بھلے ہی وہ اس شخص کو نہ جانتا ہو، لیکن ایک مکمل تصویر. اور بہت زبردست گریا ہوتا تھا ان مرثیوں پر. بالکل. تو یہ جو مرثیے کی جو روایت ہے، یہ وہاں سے شروع ہوئی، عرب سے شروع ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو تمام اور ابن الرومی جیسے عربی شاعر جو ہیں، انہوں نے مرثیوں کو ایک ساخت، ایک رنگ، ایک روپ دیا، اور پھر مرثیہ چلتے چلتے ایران پہنچا، جیسے باقی صنف آئی. اور ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ آذری جیسے شاعروں نے اس کو اور عروج بخشا. اور پھر ایران سے جیسے باقی اصناف، غزل، رباعی وغیرہ جس طرح سے ہندوستان پہنچی، ویسے یہ مرثیہ بھی جو ہے ہندوستان میں داخل ہوا. اور سب سے پہلا جو ٹریس ہم کو ملتا ہے، حقیقتاً اس کو مرثیہ نہیں کہیں گے، لیکن مرثیے کے عنصر ہیں اس میں، تو وہ برہان الدین جانم کی ہے، جس میں کہ انہوں نے اپنے شیخ الشاخ کا مرثیہ، ایک قسم کا مرثیہ انہوں نے درج کیا ہے، جو پہلا ٹریس مانا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں قلی قطب شاہ وغیرہ جو ہیں، ان کے اس میں پایا جاتا ہے. اور پھر اگر ہم شمال کی طرف بڑھیں، نارتھ کی طرف بڑھیں، تو نارتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ روشن علی ہیں، دلگیر ہیں، سودا بڑا نام ہے. تو اور اس کے بعد پھر ہمارے شہ سوار آتے ہیں، انیس و دبیر، جن کے بنا مرثیے کا تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. عفیف بھائی، یہ بتائیے کہ جو مرثیہ جب ہندوستان آ گیا، اور ظاہر ہے کہ طویل نظم کے فارمیٹ میں ہی اس کو کہا جا رہا ہوگا، تو کیا ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے ہندوستان میں؟ بالکل، بہت سارے ایکسپیریمنٹ. طویل اور شارٹ کی تو بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ قلی قطب شاہ کے مرثیے، تو چھوٹے چھوٹے بھی مرثیے ہیں، بڑے مرثیے بھی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاعر کس حد تک جانا چاہتا ہے. ہاں، مگر یہ کہ بہرحال اصل میں لفظ جو مرثیہ ہے وہ نکلا ہے رسا سے. تو رسا کا مطلب ہوتا ہے غم، اندوہ، غم کرنا، گریہ کرنا،
ایلیجی انگریزی میں صحیح لفظ میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں. انگریزی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں تو ہم کو کریکٹ کر دیجیے گا. تو یہ ایک ایلیجی ٹائپ، ایلیجی کائنڈ آف ایلیجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نظم ہوتی تھی. اس میں بہت ساری کئی طرح سے اس کو کہا گیا. اس کو بیت میں کہا گیا، یعنی دو دو مصرے. اس کو مثنوی کے سٹائل میں بھی کہنے کی کوشش کی گئی. اس کو مثلث، مخمس، بہت طرح کا ایکسپیریمنٹ ہوا. اور نارتھ میں جب شمالی ہندوستان میں جب یہ دور آتا ہے سودا کا، تو سودا نے بھی، سودا کے مرثیے زیادہ تر آپ دیکھیے گا تو وہ بیت میں یا 3 مصروں کے یا 4 مصروں کے ہیں. ایک مصرع، ایک مرثیہ انہوں نے مسدس میں کہا، اور صاحب وہ تو کمال ہو گیا. مسدس میں مرثیے نے اتنی مقبولیت حاصل کی. اس کا ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ مسدس ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں. 4 مصرے ایک ردیف قافیہ کے اور 2 مصرے ایک الگ ردیف قافیہ کے. 4 مصرے ماحول باندھتے ہیں اور 2 مصرے اس 4 مصرے کی کنکلوڈنگ بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کو ٹیپ کا شعر کہتے ہیں. اس کی ایک مثال بھی اگر دے دیجئے تو ہاں، ایک مثال آپ دیکھ لیجئے. یہ مرتضی اظہر رضوی صاحب کے مرثیے سے سنیے کہ عرض مانی میں قلم سر بگریباں ہے آج، گیسوئے نطق فسوں ساز پریشاں ہے آج، ذہن شاعر میں خیالات کا طوفاں ہے آج، یعنی ایک گونج سی نزدیک رگے جاں ہے آج. اب یہ دیکھیے ایک منظر کھینچ دیا، 4 مصرے ہو گئے. 4 مصرے. اب دیکھیے ٹیپ کا جو بیت ہے اس میں کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یعنی ایک گونج سی نزدیک رگے جاں ہے آج، دل میں ایک آگ کا سیلاب منڈایا ہے، افق فکر پہ ایک مطلع نو چھایا ہے. واہ واہ واہ. یعنی کہ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہو گئے، بالکل، اور پھر 2 مصرے جن کے قافیے الگ ہوں گے لیکن وہ 2 مصرے بھی ہم قافیہ ہوں گے. بالکل، یعنی مطلع ایک طرح سے کہہ ایک مطلع، ایک مطلع. 4 مصرے ہم قافیہ اور اس کے بعد ایک مطلع، اور یہی بند کی شکل تمام. اور اس میں آزادی ہے کہ آپ اگلے بند میں پھر بدل دیجئے، ردیف قافیہ لے لیجئے. ردیف قافیہ. تو یہ جو چیز تھی، بڑی آزادی اس نے دے دی، اس نے آزادی دے دی شاعر کو. اور طولانی نظمیں کہنے، یعنی ایک طرح سے جو تنگنائے غزل ہے اس سے وہ باہر آ گیا. بالکل بالکل. اور اس کو ایک وسعت مل گئی، بالکل، کیونکہ قافیے بدل رہے ہیں. حالانکہ بحر وہی رہے گی لیکن قافیے بدل رہے ہیں تو اس سے بڑی سہولت ہو. بالکل. پھر مطلب سودا نے جب یہ مسدس کی شکل جب اختیار کرائی مرثیے کو، تو یہ اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے بعد جتنے بھی شاعر آئے اور آج تک آ رہے ہیں وہ اسی حیت پہ قائم ہے، اسی اسٹرکچر پہ قائم ہے. تقریباً میرے خیال سے دوسرے اسٹرکچرز میں بھی لکھے جا رہے ہیں لیکن ان کی بنسبت ان کی جو ہے تعداد کافی کم ہے. بالکل بالکل. کیونکہ ظاہر ہے کہ مسدس کی شکل میں جو آزادی شاعر کو مل رہی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی. اور اتنے زیادہ کہے گئے بابر بھائی کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی اگر مسدس بھی پڑھتا ہے تو گمان یہ ہوتا ہے کہ مرثیہ پڑھ رہا ہے. بالکل. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، مگر وہ مخصوص ہو گیا ہے. بالکل بالکل. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز پہ اور ذرا بات کر لی جائے کہ ہم نے دیکھا کہ مرثیے جو ہیں وہ ایک نظم ہے. ہاں. تو مرثیے میں بھی قسم ہے. ہاں بالکل ہے. مرثیے میں جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے پہلے. مرثیے میں بابر بھائی اگر براڈلی دیکھا جائے تو سبجیکٹو طور پر، موضوعاتی طور پر اس کے دو طرح کے مرثیے ہم کو ملتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا برہان الدین جانم نے جو مرثیہ لکھا ہے اپنے استاد کا، تو وہ ایک پرٹیکولر شخص کے لیے لکھا گیا ہے. تو اب اس کو شخص کے لیے چونکہ لکھا گیا تو اس کو نام دے دیا گیا شخصی مرثیہ، ہے نا. اور جو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں مرثیے لکھے گئے ہیں وہ ہے کربلا کے حوالے سے. تو ایک مرثیے کی شکل سبجیکٹو طور پر کربلائی مرثیے ہو گئے.
تو یہ دو بنیادی طرح کے مرثیے ہوئے. اور شخصی مرثیہ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ غالب نے اپنے بیٹے عارف کے لیے جو لکھا کہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہو غالب قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور. اب یہ جو ہے مرثیہ غالب نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا. اور یہ دیکھیے یہ بند یہ شخصی مرثیہ اور یہ بند میں نہیں یہ بند میں نہیں یہ غزل کے فارمیٹ میں لے کے چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے کوئی خاص فارمیٹ فکس نہیں ہے. مگر چونکہ مسدس ایک بہت زیادہ کہا گیا. اب دیکھیے ایک حالی نے اپنے استاد مرزا صاحب کے لیے مرزا غالب کے وفات کے اوپر مرثیہ کہا کہ جس سے دنیا نے آشنائی کی اس سے آخر کے کجد آئی کی تجھ پہ بھولے کوئی ابس ہے عمر تو نے جس سے کی بے وفائی کی بات بگڑی رہی صحیح افسوس آج خاقانی و ثنائی کی رشک عرفی و فخر طالب مرد اسد اللہ خان غالب مرد. اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ شخصی مرثیے جو ہیں شخصی مرثیوں میں کا ابھی آپ ایک بڑا اچھی بات آپ بتا رہے تھے وہ ضرور ذکر کر دیجئے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی امپورٹنس کیا. ہاں شخصی مرثیہ ایک طرح کا سمجھیے کہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہو جاتا تھا. فارمل ڈاکیومنٹ ہو جاتا تھا کیونکہ اس میں اکثر جو ہے وہ تاریخ کا مادہ بھی آتا تھا. بالکل. جس میں کہ جو مرنے والے کی تاریخ جو ہے وہ ایک مصرے میں اس کی تاریخ آ جاتی ہے. مصرع تاریخ جس کو کہا جاتا تھا. تو اس میں جو ہے اب وہ ایک کرونوگرافی کا ایک الگ ایک موضوع ہے جس میں کہ ہر حرف کے لیے ایک نمبر ہوتا ہے اور مصرے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ وہ ان کو جوڑنے پر تاریخ آ جائے تو وہ مادہ کہلاتا ہے. تو جیسے جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ گزرتے تھے تو ان کے لیے جو لکھا جاتا ہے ان کے لیے تاریخ نکالی جاتی ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ تھا اس وقت. حالانکہ یہ آرٹ اب بہت کم ہو گیا ہے اور شاید اب نہ کے برابر ہے. اس کے علاوہ ان کے مرثیوں میں جو ان کے کام ہیں ایک طرح سے وہ بایوگرافیکل ہو جاتا ہے. بالکل. ان کے کارنامے ان کا اخلاق ان کے زندگی کے میں انوالوڈ امپورٹنٹ لوگ جو تھے یہ ساری چیزیں ایک طرح سے سمجھیے کہ کیریکیچر ہوتا تھا لفظوں میں. ایک پورٹریٹ ہوتا تھا. بالکل. اس کی پوری کہانی پتہ چل جائے. تو اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسدس کی شکل سودا نے دی ایک سٹرکچر اس کو پرووائڈ کیا ایک مقبول سٹرکچر پرووائڈ کیا اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ہم انیس و دبیر کے زمانے میں آتے ہیں. تو انیس و دبیر کے زمانے میں انیس و دبیر کا کیا کنٹریبیوشن تھا جس کی وجہ سے آج ہم جو انیس و دبیر کا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو انہوں نے مرثیے کو کیا دیا؟ مرثیے کو انیس و دبیر نے دراصل آپ سے ابھی جو بات ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ بھائی ہم سودا کو سیلیبریٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ سودا نے ایک ایسی حیت کا تجربہ کیا مسدس کا کہ جو بڑی مقبول ہو گئی اور وہ ایسا لگتا تھا کہ مرثیے کے لیے ہی گویا بنی ہوئی ہے. اسی طرح انیس اور دبیر نے کیا کیا کہ انیس دبیر کا وقت آتے آتے یعنی سودا سے انیس کے درمیان بہت سارے تجربے ہوئے موضوعاتی اعتبار سے. بہت ساری چیزیں کبھی ساقی نامہ کہا گیا کبھی بہار کہی گئی ہے نا اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں. رفتہ رفتہ کوئی شاعر آیا اس نے موضوعاتی تبدیلیاں کی. اس طرح سے کافی کچھ ہوتا رہا تجربے ہوتے رہے. انیس و دبیر کا جو اصل کام ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے سے پہلے کے زمانے میں ہونے والے سارے تجربات کو اکٹھا کر کے اس میں سے وہ اجزاء جو بالکل مرثیے کے ساتھ دست و گریبان تھے شیر و شکر تھے
ان اجزاء کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک فارمیٹ، ایک اس کا فریم بنا دیا کہ بھائی اگر یہ جیسے قصیدہ ہے تو قصیدہ تب کہا جاتا ہے کہ جب اس میں مدح ہو، ہے نا، اس میں ساقی نامہ ہو، اس میں بہار ہو، دعا ہو، ہے نا، تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں. اسی طرح مرثیے میں کیا کیا جز ہوگا، کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا، انہوں نے اس کا ایک فریم ورک بنایا. جو یعنی کہ میرے خیال سے اگر یہاں پہ یہ ہم کہیں کہ چونکہ وہ زمانہ وہ تھا جس وقت مثنوی کا بھی بڑا بول بالا تھا، تو مثنوی ایک مکمل کہانی ہوتی تھی. بالکل. اب آپ اگر سحر البیان لے لیجئے، یا پھر آپ گلزار نسیم لے لیجئے وغیرہ، جو باقی زہر عشق ہے، تو ان سب میں جو سٹوری کا فارمیٹ ہے وہ اگر آپ اینالائز کریے تو اس میں آپ کو سٹیجز ملتے ہیں کہانی کے، اور ہر اچھی سٹوری ٹیلنگ سٹیجز سے گزرتی ہے. بالکل. جس میں کہ ایک سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے، یا تعارف سے بھی پہلے ایک ماحول سازی ہوتی ہے داستان کی. بالکل. اور اس کے بعد پھر کیریکٹر کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، جو کردار ہیں ان کا تعارف ہوتا ہے، پھر جو کہانی ہے، جو پلاٹ ہے، پلاٹ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، پھر پلاٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کلائمیکس اپروچ کرتا ہے، اور کلائمیکس اپروچ کرنے کے بعد اپنے ریزولوشن پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ سٹوری کا فارمیٹ جو ہے وہ ہر سٹوری ٹیلنگ میں آتا ہے. آپ چاہے کسی بھی فلم کی سٹوری دیکھ لیجئے، چاہے کسی افسانے ناول دیکھ لیجئے، کچھ بھی لے. اور یہی سٹیجز آپ کو مثنویوں میں ملتا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے مثنویوں کا دورہ اس قدر تھا کہ انیس و دبیر بھی اس کے اثر سے مبرہ نہیں تھے. بالکل. تو انیس و دبیر نے یا تو شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ ان سٹیجز کو بھی انکلوڈ کیا مرثیے میں. بالکل. یعنی مرثیے کے جو جز تھے وہ سٹیجز تھے جس میں مرثیہ موو کرتا تھا. بالکل. بالکل. کیا عمدہ بات کہی آپ ہے نا. بالکل. تو جس سے کیا ہوا کہ مرثیے کو ایک اور انٹرنل سٹرکچر، ایک طرف سودا نے ایک سٹرکچر دیا، اس کی ایکسٹرنل شیپ اس کو دیا، پیکر ایک بنایا، اور اس کے بعد انٹرنل سٹرکچر وہ انیس و دبیر نے دیا. بالکل صحیح بات کہی. اور یہ سٹرکچر اتنا مقبول ہوا کہ ترقی پسند تحریک آنے تک یہی سٹرکچر چلتا رہا، قائم رہا. بالکل. ترقی پسند تحریک میں ظاہر ہے بہت ساری تبدیلیاں ہر صنف کے ساتھ یہ ہوا کہ اب اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لیجئے. ترقی پسند تحریک میں کیا کیا ہو گیا. ترقی پسند تحریک میں ایک تو یہ ہوا کہ موضوعاتی تبدیلیاں ہوئیں. بالکل. جیسے جو کرنٹ ریلیونٹ ٹاپکس تھے اس دور کے وہ سارے آنے لگے. علامتی شاعری شروع ہوئی. تو جہاں علامتی شاعری نے باقی اصناف کو متاثر کیا، وہی مرثیوں کو بھی متاثر بہت زیادہ. بالکل. اور اس میں بھی جو ہے وہ اب اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہوا، مرثیے کے ساتھ کیا گزری، اور مرثیے کے جز کا کیا ہوا. تو یہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی جزویات پہ ایک بار جزویات پہ چلتے ہیں، سیدھا جو ہے وہ لے کے چلیں. ہم یوں کر لیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آج جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں جو ہمارا فوکس رہے گا وہ رہے گا کہ انیس کی روایت، انیس و دبیر کی مرثیوں کی روایت کیا ہے، اور اس کی جیسے ابھی آپ نے ایلیمنٹس کے بارے میں بتایا. تو آج ناظرین ہم بات کریں گے ان تمام ایلیمنٹس کی جو مرثیے میں ہوتے ہیں. وہ ایلیمنٹس کیا ہیں، ان کے ہم کچھ مثالیں بھی آپ کو دیں گے. کیوں؟ بالکل. اور پھر یہ بھی کہ ان میں کیا تبدیلیاں ان میں کیا. ہاں بالکل بالکل. تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ فوکسڈ ہے انیس و دبیر کی روایت مرثیوں کی روایت پر. تو اس لیے جدید جو مرثیہ کے شیدا ہیں وہ ہم سے شکوہ نہ کریں. اگلی بار کبھی انشاءاللہ جدید مرثیوں پر بھی ہم لوگ گفتگو ایسی شکایت کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جدید مرثیوں کو ہم بالکل چھوڑیں گے بھی نہیں. ان پہ بھی بات کرتے چلیں گے، حالانکہ بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی. ہاں بالکل. تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ مرثیے کا جو پہلا جزو ہے، پہلا جز جو ہے وہ
ظاہر ہے کہ ایک تعارف ماحول سازی بالکل ایک ہوگا، تو اس جز کا نام کیا؟ اس کو کہتے ہیں چہرہ، یعنی جہاں سے آغاز ہوتی ہے داستان. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مرثیہ جو ہے، مرثیہ ایک قصہ ہے. قصے میں ظاہر ہے کہ جب قصہ سنانے والا قصہ سنانا شروع کرتا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر کوئی ساز بجانے والا جب ساز چھیڑتا ہے تو جو اول مضراب ہوتی ہے اس کی ساز کے تار پر کہ جو متوجہ کرتی ہے لوگوں کو، وہی چیز سمجھیے کہ چہرہ ہے. چہرے میں شاعر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ باتیں کرتا ہے. وہ کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کئی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. کبھی صدا ہو سکتی ہے، کبھی اس میں تعریف ہو سکتی ہے، کبھی یعنی کسی بھی طرح سے وہ اپنی طرف متوجہ کرے کہ بھائی داستان شروع ہو رہی ہے اور آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. بالکل. اگر ہم یہ دیکھیں کہ تو ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ چہرے کا ایک بند جو ہے، ہاں بالکل، وہ پڑھ دیجئے ذرا. بالکل. ایک سودا کا ہی بند، ایک سودا کا بند ہے میرے پاس، میں نے لکھ کے رکھا ہے کہ یارو ستم نو یہ سنو چرخ کہن کا، کھانا ہے عجب طرح سے بیاہ ابن حسن کا، سنجوگ یہ کچھ باندھا ہے دولہا سے دلہن کا، جو تار کفن کا ہے سو ڈورا ہے لگن کا، دھرنا لگن اس بیاہ کا زنہار نہ مانو، کردار فلک میں نہ سمجھتا ہوں تو جانو. کیا بات ہے. اب دیکھیے کیا یہ مرثیہ کی زبان ہے بھائی صاحب، کہ ڈورا لگن کا اور وہی ڈورا ہے کفن کا. یہ کفن کا تار اور لگن کا ڈورا. کیا خوبصورت. آپ دیکھیے اساتذہ نے کیا کیا کمال کیے ہیں. دیکھیے میر مونس کے مرثیہ سے چہرے کا ایک بند دیکھیے کہ اب دیکھیے وہاں کس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے. میر مونس کس طرح آغاز کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جاں کا ہے اندوہ علم بے وطنی کا، صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، غربت میں چمن ہے خس و خاشاک سے بدتر، گر تخت سلیماں ہو تو ہے خاک سے بدتر. کیا بات. اب مرزا دبیر کا سنیے. کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اب یہ دیکھیے یہ ہے انیس اور دبیر کی روایت. ایک انیس کا بھی سنائیے. انیس کا ہم نے انیس کا میرے پاس ہے. ہاں سنائیے. انیس کا دیکھیے اب کیا ہے کہ ایک طرف دبیر شروع ہوتے ہیں سیدھے شیر کی للکار سے، اور انیس کا رنگ دیکھیے کہ انیس جو ہے وہ اپنی صفت سے، اپنی تعریف سے شروع کرتا ہے. نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی. آپ اس کا ایک قصہ سنا رہے تھے بھائی، بڑا مشہور قصہ ہے اور بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک روایت یہ ہے کہ مرثیہ گو جو ہے، یعنی مرثیہ کہنے والا، ضروری نہیں ہے کہ اپنا مرثیہ خود ہی پڑھے. بالکل. وہ کسی اور کو بھی دیتا ہے مرثیہ پڑھنے کے لیے. ہاں اگر پڑھتا ہے تو اپنا ہی پڑھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود ہی پڑھے. وہ کسی اور مرثیہ خاں بھی پڑھتے ہیں. مرثیہ خاں بھی کسی کا بھی، کسی شاعر کا مرثیہ پڑھ سکتا ہے. تو حضرت نے لکھا، یہ مرثیہ لکھا اور اپنے فرزند کو دیا کہ تم اس کو مجلس میں پڑھ دینا. اچھا، وہ بھی چونکہ شاعر ہی تھے. ہاں وہ بھی چونکہ شاعر ہی تھے.
تو بھائی والد نے کہا ہے تو پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ والا نمک خان تکلم ہے فصاحت میری یہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا. جب اس بند پہ آئے تو جب 5ویں پشت ہے شبیر کی مدائب، تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے، تو آپ کے والد کا ہے، کیونکہ یہ تو 6ٹھی پشت ہوگی. یہ بہت مزیدار قصہ ہے. بہرحال تو اب دیکھیے بابر بھائی، ہاں کہ یہ ہے انیس و دبیر کی روایت. بالکل. انیس و دبیر کی روایت کہاں ختم ہوتی ہے؟ وہ زمانہ ہے 1930 بالکل ہندوستان میں، ہندوستانی ادب میں 1930 کے، جب دنیا اتھل پتھل ہو رہی تھی، نئے انقلابات آ رہے تھے، تو زبان اور ادب زندگیوں میں انقلاب تھا، تو ظاہر ہے کہ اس یعنی جو اپنی تحریک ہے ترقی پسند تحریک، اس نے دستک دے دی. اور تب تبدیلیاں شروع ہوئی. تبدیلیاں بہت زبردست تبدیلیاں آئیں، اور مرثیے میں تو مطلب اتنی زبردست تبدیلی آئی. تو خاص کر اگر ہم اس جز پہ ہی رہتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو چہرے میں کیا تبدیلی آئی؟ چہرہ یوں کہا جائے کہ چہرہ ہی چہرہ رہ گیا، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مرثیے میں چہرہ ہی چہرہ رہ گیا اور کچھ رہا ہی نہیں. اچھا. ہوا یہ کہ انیس کے یہاں کیا تھا کہ قصہ ہوتا تھا، پورا کربلا کا ایک قصہ ہوتا تھا، ہے نا. قصہ ختم ہو گیا اور سینٹر میں آ گیا ٹاپک. اچھا، یعنی موضوعاتی شاعری ہو گئی، سامراجیت کے خلاف یا سامراجیت کے حوالے سے، یا سماجی نابرابری کے حوالے سے، یا اکنامک ریفارم کی وجہ سے. یعنی ریفارمسٹ موضوعات جو تھے، ریفارمسٹ سبجیکٹس جو تھے، وہ سینٹر آف دی آئیڈیا ہونے لگے مرثیہ کے. اور مرثیے کا اپنے اس آئیڈیا کو پروف کرنے کے لیے استعارے کے طور پہ واقعہ کربلا کو لیا جانے لگا. تو واقعہ کربلا چلا گیا، کربلا کا قصہ بیک ڈراپ میں چلا گیا، اور یہ تمام موضوعات آ گئے فرنٹ کے اوپر. یعنی وقت کی بے ثباتی اور زندگی کی بے مائگی، بالکل یہ ساری چیز، اس کے بعد سامراجیت اور اس طرح کے علامتیں، ہاں یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ داخل ہو گئیں، کربلا سینٹر بن گئی. اچھا، وہ سینٹر پہ آ گئی، اور کربلا جو ہے وہ بھی ایک علامت بن کے بیک ڈراپ میں چلا گیا. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ اب چہرے کی حیت بدل گئی. چہرے کی حیت نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ چہرے کا لہجہ ہے نا، اس کے موضوعات بدل گئے. بالکل. دیکھیے یہ جو ہے جوش ملیح آبادی کا جو چہرہ ہے، ہاں یہ سنیے کہ ہمراز یہ فسانہ آہو فغان پوچھ، 2 دن کی زندگی کا غم این و آن نہ پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان نہ پوچھ، تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دوزخ بھی فرط شرم سے منہ ڈھانپنے لگے. کیا بات ہے. دیکھیے اس ترقی پسند دور کے 2 بڑے شعراء، جمیل صاحب کا مرثیہ ہے، اس کا ایک بند سنیے چہرے کا، کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ شاعری بحر معانی کا تلا تم ہے جمیل، واہ، جس میں غلطاں ہیں ستارے یہ وہ قلزم ہے جمیل، رنگ و بو کے جو کنایوں میں خرد گم ہے جمیل، شاعری اس پہ حقیقت کا تبسم ہے جمیل، اہل دانش ہے وہی، اہل بصائر ہے وہی، اس تبسم کو جو پہچان لے شاعر ہے وہی. واہ واہ واہ. اب آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست تبدیلی. بالکل دیکھیے کہ وہاں کیسے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں کیسے. بالکل. اور اس کے بعد پھر ہم اگر عصر حاضر پہ آ جاتے ہیں تو عصر حاضر کے ایک بڑا نام ہے انوار عباس صاحب. انوار عباس صاحب کا بھی ایک مرثیے کا بند ہم نے نکال کے رکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے
کہ موجودہ دور کے یہ شاعر ہیں، اور ان کا رنگ آپ دیکھیے کہ یہ کس سے مل رہا ہے. یہ ہم بتاتے نہیں ہیں، ہمارے ناظرین بتائیں گے کہ آباد شہ نے جب کیا ساحل فرات کا، ایک دم سے باغ باغ ہوا دل فرات کا، دریاؤں میں رہا نہ مقابل فرات کا، گویا وجود ہو گیا کامل فرات کا. اب بیت دیکھیے، تھا دیکھنا جو فاطمہ کے تشنکام کو، ہر ماہی سطح آپ تک آئی سلام کو. اب یہ تو انیس کا رنگ ہے بالکل. یہ روایتی ماہی جو سیخ آپ پہ آئی کباب تھی. اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے یہ فیوژن کیا ہے انیس کا، کہ ان کی ایک اپنی انفرادیت بھی اس میں شامل ہے، اور انیس کا ایک ہلکا سا رنگ بھی اس میں آ رہا ہے. اور کس خوبی سے انہوں نے جو ماہی سطح آپ پہ آئی سلام کو کس خوبی سے استعمال کیا. واہ واہ واہ، بہت اچھا. اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں تو تاج رضوی صاحب، بالکل تاج رضوی صاحب کا بھی ایک بند سن لیجئے کہ ذہن پر ہول ارادوں کے سفر میں ہے ہنوز، تیری آئی نگی ذات نظر میں ہے ہنوز، ہر دعا حال گرداب اثر میں ہے ہنوز، ذوق اظہار جنو دیدہ تر میں ہے ہنوز، وقت جامد سا ہوا جاتا ہے رفتار کے ساتھ، حوصلہ ہے کہ بڑھا جاتا ہے معیار کے ساتھ. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو یہ معاملہ. اچھا، اس میں ایک اور بات ایڈ کرتے چلیں. جدید مرثیے کا دور بہار میں بالخصوص، اور ہم کو نہیں ملا، مطلب ہندوستان میں ہم نے حالانکہ بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا. بہار میں ایک بڑی زبردست بات ہوئی 60-70 کی دہائی میں، جب ترقی پسند تحریک ماند پڑ گئی تھی. وہاں ایک شاعر پیدا ہوتا ہے پروفیسر مرتضی اظہر رضوی. انہوں نے زبردست کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ترقی پسند دور کا فلسفہ اٹھایا، انیس و دبیر کی روایت اٹھائی، اور دونوں کو فیوز اتنے خوبصورتی سے کیا، اتنے پیار سے اس کو ملایا، ایسا شیر و شکر کیا کہ بڑا مشکل تھا یہ کہنا کہ یہ ترقی پسند دور کی شاعری ہے کہ انیس و دبیر کے دور کی شاعری ہے. دونوں کو ملا کے. اور تاج رضوی وغیرہ جیسے، تاج رضوی جو ہیں وہ اپنے والد پروفیسر مرتضی رضوی کی ہی روایت کے اوپر آج بھی مرثیہ کہہ رہے ہیں. واہ کیا بات. تو یہ ایک بڑا زبردست کام. تو اس پہ بھی ہم لوگ آئیں گے، پروفیسر مرتضی رضوی کی بھی کا بھی کنٹریبیوشن اس میں ہم لوگ دیکھیں گے. اور تو یہ چہرہ تھا جہاں جس میں دو طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی. ایک تو یہ کہ شاعر داستان جو سنانے والا ہے اس داستان کے حوالے سے اشارے کرتا ہے، بالکل، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ متوجہ کرنے کے لیے اپنی کوالٹیز بیان کر رہا ہے، اپنی صفت، اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری. یعنی اگر تم نے یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. تو یہ دبیر کا ایک رنگ، انیس کا ایک رنگ. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جوش کا. جوش نے ایک الگ ڈھنگ سے علامتی شاعری چونکہ شروع ہو گئی تھی، ترقی پسند تحریک آ چکی تھی، تو جوش اور باقی جو اس دور کے شعراء تھے جمیل ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں یہ ہوا کہ جو روایت تھی وہ واپس لوٹ کر کے آتی ہے. بالکل. اور یہاں ایک فیوژن ملتا ہے جو کہ ترقی پسند تحریک سے بھی انسپائرڈ ہے اور اپنے اجداد سے بھی انسپائرڈ ہے. تو اس چہرے کے بعد اب ہم کہانی کا ایک سٹیج، چہرے سے کہانی کا ایک سٹیج مکمل ہوتا ہے اور ہم اگلے سٹیج کی طرف بڑھتے ہیں کہانی. بالکل. تو اگلے سٹیج میں ظاہر ہے کہ کہانی اور تھوڑی آگے بڑھے گی. یہاں تو کہانی کے صرف حوالہ ہے، اب کہانی آگے بڑھتی ہے. تو یہ جو سٹیج ہے، یہ جو جز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرثیہ کیا ہے؟ انیس و دبیر کا مرثیہ ایک داستان ہے، جیسا آپ نے پہلے کہا. داستان میں کیا ہوا کہ داستان سنانے والے نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. اب
وہ اسٹیبلش کر رہا ہے اپنے کیریکٹر. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہم لوگوں کو شاید کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے ہم لوگ کو اس پہ بات کر لینی چاہیے کہ جو کربلائی مرثیت ہے، کربلائی مرثیے بھی دو قسم کے تھے. ہاں بالکل. کربلائی مرثیے میں ایک تو یہ تھا کہ جس میں مکمل کربلا کی کہانی ہوتی تھی، پوری کی پوری کہانی ہوتی تھی، ہر شاعر اپنے ڈھنگ سے اس کو بیان کرتا تھا. اور دوسری ہوتی تھی کہ وہ کسی ایک کیریکٹر کو، اس تمام داستان میں جتنے کیریکٹر ہیں اس میں سے ایک کیریکٹر کو لے کر کے بالکل اس کیریکٹر کے پرسپیکٹیو سے اس بڑی کہانی میں اس کیریکٹر کی اپنی کہانی، اس کیریکٹر کی اپنی کہانی. بالکل. تو وہ جو ہے ایک طرح سے ایک طرف ایپک ہو گیا اور دوسری طرف بایوگرافک ہو گیا. تو یہ دو طرح کے مرثیے تھے. اور ابھی بھی جو ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا ہے، جناب قاسم ہے، حضرت عباس ہیں، امام حسین ہیں، یعنی وہ جو 72 شہید ہیں ان میں سے ہر ایک ان میں سے کسی ایک کا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ غور کیجئے گا تو وہ مرثیے، کربلائی مرثیے کہ جو ایک کلی یعنی پوری اسٹوری، کربلا کی پوری اسٹوری پہ کہے گئے ہیں، اس میں سراپے بہت کم ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ 72 کا سراپا کہاں سے 72 کا سراپا کہاں سے لکھ سکتے تھے؟ اس میں کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا تو لکھ دیا، ورنہ ان کا فوکس کربلا کے غم، کربلا کا میسج ہے نا، ان سب چیزوں کے اوپر ہوتا تھا اور اس کے اوپر گریہ کرنا ہوتا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ جو کربلا کے مرثیے لکھے گئے کہ جو ان کے ایک ایک ہیرو کو اٹھا کر کے، اس میں آتا ہے سراپا. بالکل. سراپا یعنی جو ہیرو ہے کہانی کا، اس کو اسٹیبلش کرتا ہے شاعر، اس کا رنگ روپ، اس کی چال ڈھال، اس کا مزاج، اس کے کمالات ہے نا، اس کے ظاہری اور باطنی کمالات. تو اس طرح، اور یہ سب چیزیں کرنے میں وہ بہت سارے ٹولز کا استعمال کرتا. تو یعنی کہ جو نیکسٹ سٹیج ہے سراپا کیریکٹر کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ مرثیہ کس کا ہے. بالکل ہے نا. تو جس میں وہ ان کے وصف، ان کے وہ دکھتے کیسے ہیں، کس انداز میں ہیں، بدن چہرے کا کیسا رنگ ہے، کیسا آنکھیں ہے، کیسی ہیں، تیور زلفیں کیا ہیں، کیسی ہیں، ہے نا. بالکل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ کس طرح سراپا کہا جاتا ہے. کچھ سراپے کا بھی رنگ دیکھ لیجئے. میر مونس کا مرثیہ ہے، اس میں سراپے کا بند دیکھیے کہ وہ رخ کا نور اور وہ بہادر کا دبدبا، گلگوں وہ زیر راں کے خجل جس سے ہو صبا، جوشن وہ چست وہ عربی جسم پر قبا، وہ دوش پر حسین کی سرکار کی ابا، جلوہ تھا دین حق کا آیا اس کی شان سے، غل تھا اتر پڑا ہے ملک کا آسمان سے. اب یہاں جو انہوں نے ریفرنس دوش پر قبا دیا تو واقعی یہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ اس میں سیکھنے والے کے لیے، غزل گو شاعر کے لیے جو بیان کا حسن ہے، اس کے بعد جو تمثیل ہے، جو تشبیہات استعمال کر رہے ہیں اور جو عشقیہ عناصر اس میں پائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے بھائی. ان لوگوں نے مرثیوں میں کیا کیا نہیں کہا ہے. ساقی نغمہ تک کہہ ڈالا ہے، بالکل، بہار تک کہہ ڈالی ہے. واہ. سراپے سے یہاں جو ہے سراپا جس شخص کے لیے کہا گیا ہے مرثیہ، اس کا رنگ روپ، اس کی آن بان شان، تیور وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب دیکھیے دبیر صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں. ہر شاعر کا ایک اپنا رنگ ہے. اب دیکھیے دبیر صاحب کو سنیے. ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے. واہ واہ واہ. خورشید فلک پرتو عارض کا لقب ہے. مبالغہ دیکھیے. خورشید فلک یعنی گالوں کا جو پرتو کی جو پرچھائی ہے وہ خورشید ہے، وہ سورج ہے. کیا کہنا کہ خورشید فلک
پرتب عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے، ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو دبیر کا آپ نے سنا دیا، تو انیس کا بھی سن لیجئے۔ ہاں، انیس کہتے ہیں کہ وصف دنداں میں زباں جس کی رہے گوہر بار، موتیوں سے دہن اس شخص کا بھر دے غفار، کیا بات ہے، شوق میں سیب زقن کے جسے آئے نہ قرار، ہائے ہائے حور غرفے سے دکھائیں اسے رنگ رخسار، دم بدم چاہنے والوں کے لہو گھٹتے ہیں، یہ گلا وہ ہے گلے جس کے لیے کٹتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو اب ہم یہ جو ہے سراپا ہوا، اور سراپے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جدید دور آتا ہے، انیس سو دبیر کے بعد جدید دور آتا ہے، تو جدید دور میں سراپے کا کیا ہوا؟ سراپا تو جدید مرثیوں میں غائب ہی ہو گیا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جو کہانی تھی، کہانی کا جو سینٹرل کیریکٹر تھا وہ ایک انسان کی جگہ ایک آئیڈیا ہو گیا، ایک موضوع ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ سراپا کیا ہی سراپا ہوگا۔ مگر وہی ترقی پسند دور کی شاعری جب ختم ہونے لگی، یہ مرثیے جب یہ پوری تحریک ہی جب ختم ہونے لگی، تو 60-70 کی دہائی میں پھر مرتضیٰ رضوی نے ایک راہ نکالی بہار میں، بالکل۔ اور ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت جگہ اس دور کے مرثیے پڑھے ہیں۔ پروفیسر مرتضیٰ رضوی کا کام، سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ انہوں نے جو روایتی انیس و دبیر کے زمانے کے جو مرثیے تھے اور جو ترقی پسند تحریک کے بعد جو مرثیوں کی شکل ہوئی، ان دونوں کو فیوژن کریٹ کیا اور ایک نئی راہ نکالی، جس میں کہ وہ دونوں لطف موجود تھا، یعنی کہ ترقی پسند تحریک کا بھی لطف تھا اور جو روایتی مرثیہ گوئی تھی اس کا بھی لطف تھا۔ تو بابر بھائی، بالکل آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ پروفیسر مرتضیٰ رضوی نے یہ راہ نکالی، اور ان کا بند کوئی سنائیے۔ ہاں سنیے نا، کہ مرتضیٰ رضوی صاحب کا سراپا ہے کہ پھول پھیکے ہیں بیان رخ خوشخو کے لیے، کیا بات ہے کما ہیچ مثال خم ابرو کے لیے، موم فولاد کی تشبیہ ہے بازو کے لیے، لفظ ملتے ہی نہیں اکبر مہرو کے لیے، رن میں اکبر نہیں ایک معجزہ اللہ کا ہے، حسن احمد کا ہے تیور اسد اللہ کا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یہ دیکھیے، اب جب پورا مرثیہ پڑھے گا کوئی، یہ والا مرثیہ جب پورا پڑھے گا، تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی خوبصورتی سے بالکل ملایا ہے کہ جدید موضوعات بھی ہیں اس میں۔ تو صاحب اب دیکھیے، آج کے دور میں، موجودہ دور میں جو شاعری ہو رہی ہے، اس میں انوار عباس صاحب کے مرثیے سے ایک بند سنیے کہ وہ پر شباب چہرے کے گردانیے جنہیں، وہ دست و بازو قوت حق جانیے جنہیں، وہ تیوریاں کے صبر کی جاں مانیے جنہیں، وہ باوقار ذاتیں کہ پہچانیے جنہیں، کیا بات، از بس کے بے مثال تھے سب بے نظیر تھے، افراد خاندان جناب امیر تھے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو جدید دور میں تاج رضوی صاحب کا بھی بالکل دست و بازو میں جھلک حیدر کرار کی ہے، خوش بیانی میں رمق احمد مختار کی ہے، برد باری ہے تو حسنین کے معیار کی ہے، پیروی غیظ میں عباس علمدار کی ہے۔ کیا بات ہے، ان کی شان کے میدان میں جب آتے ہیں، آن کی آن میں 9 لاکھ پہ چھا جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو ایک آپ کا بھی سراپا پڑھ دیتے ہیں کہ صدقے ہے بازوؤں کے شجاعت کی انتہا، رخ سے ہے ذوف شاہ صمد پاک کبریا،
ہلما گیا طواف کی خاطر برہ نہ پا، کل کا ظہور ہو گیا مژدہ ہوئے وفا، دیدہ وران دہر انہیں بزل کہتے ہیں، شیدائی حسین ابو الفضل کہتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ اب ہم ابھی ہم جو سراپا ہم دیکھ رہے تھے، تو سراپے میں اگلا سٹیج مکمل ہوتا ہے، اور سراپے کے بعد پھر ہم جو مرثیہ ہے وہ اپنے اگلے سٹیج میں داخل ہوتا ہے، اگلے مرحلے میں جاتا ہے۔ یہ مرحلہ کیا ہے، یہ سٹیج کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ باور بھائی، اگلے سٹیج پہ جانے سے پہلے ابھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ جو اجزاء طے کیے گئے ہیں ان میں کہیں اس کا نام نہیں لیا گیا، مگر اگر یہ نہ ہوتا تو مرثیہ جو تھا وہ ایک اوبڑ کھابڑ سی جرنی لگتی۔ وہ آپ نے کہا کہ گریز ہے۔ ہاں، یہ بڑی ضروری چیز تھی بھائی، اور اس کو واقعی بتانا چاہیے، تفصیل میں بتانا چاہیے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکنیک آخر ہے کیا۔ بالکل۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں مرثیوں میں سٹیجز کی، چہرے کی ہم نے بات کی، اور اس کے بعد سراپے کی بات کی۔ چہرے میں ماحول سازی ہے، داستان کی شروعات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر کیریکٹر کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، سراپا ہوتا تو یہ دو الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں۔ بالکل۔ شاعر کو جب ایک مرحلے سے، ایک سٹیج سے، ایک جز سے دوسرے جز پہ جانا ہوتا ہے، وہ سیدھا چھلانگ نہیں مارتا ہے، بالکل، بلکہ ایک ٹرانزیشن لیتا ہے، بالکل، ایک ٹرانزیشن کرا کر کے دوسرے سین میں جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ گریز ہے، اور یہ ٹرانزیشن ہر دو جز کے بیچ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یعنی چہرے سے سراپے میں آئے۔ بالکل، جیسے آپ اگر فلم بھی دیکھیے تو فلم میں بھی ایک سین اور دوسرا سین جب کٹ ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں ایک اس کا کنیکٹنگ فیکٹر ہوتا ہے جس سے وہ کنیکٹ کرتا ہے اس کو۔ بالکل۔ تو یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ پہلے جز کے کس کنیکٹر کو لے کر کے اگلے جز کے کس کنیکٹر سے جوڑے تاکہ وہ ایک سیملیس ٹرانزیشن بن جائے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بارے میں جو شاعر ہیں ان کو بالکل سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کہانی کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں کروٹ دلائی جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات کہی کہ کہانی میں، کہ ہم جو یہ دعویٰ کیا آج ہم لوگوں نے کہ اس میں جو جتنے ادب کے جتنے روپ ہیں ان سبوں کا کمال موجود ہے۔ کوئی افسانہ لکھنے والا، کوئی ناول لکھنے والا اگر ایک مرثیہ پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس کے سٹیجز کو سمجھ لے تو کتنا آسانی سے ایک منظر سے دوسری منظر کے اوپر جا سکتا ہے۔ تو پوری سٹوری ٹیلنگ ہے نا، مرثیہ پوری سٹوری ٹیلنگ ہے، تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کس طرح سے کہانی شروع کی جاتی ہے، کس طرح سے کردار کو لایا جاتا ہے، کس طرح ایک منظر سے دوسرے منظر پہ جایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مرثیے میں موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے جز پہ جائیں، اگلے سٹیج پہ جائیں کہانی کے، اگر عصر حاضر کے کسی شاعر کا ایک سراپا آپ سنا دیجئے۔ بالکل، تو پھر ہم لوگ گریز کریں، گریز کرتے ہوئے ہم لوگ اگلے سٹیج پہ چلے جائیں گے۔ سنیے، کمیل رضوی کیا کہتے ہیں۔ یہ آج کے نوجوان شاعر ہیں اور بہت دبیر کے رنگ میں یہ مرثیہ کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کمیل رضوی کا ایک بند کہ حیدر کے نور عین سے آنکھیں ہیں فیضیاب، کیا بات، سر دوستی یہ پاک کے سودے سے کامیاب، منہ ڈھانپ لے مصاف میں فوراً صفے شباب، الٹیں یہاں پہ اس کی ضعیفی اگر نقاب، دم بھر رہا ہے تور بھی روئے وجیح کا، کوئی مقابلہ نہیں مرد فقیہ کا۔ آہا، کیا بات۔ تو یہ دیکھیے، یہ رنگ آج کا دور کا مرثیہ ہے، مگر اس میں انیس کی جھلک، دبیر کی جھلک موجود ہے۔ تو یعنی کہ سراپا جو ہے وہ ایک طرح سے کردار نگاری ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف غزل گو شاعر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ تمام اصناف، اور جہاں کردار سازی کرنی ہے وہاں جو قصہ لکھ رہے ہیں، کہانی لکھ رہے ہیں، ان کو بھی کردار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے اس میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اب اپنے تیسرے سٹیج پہ پہنچتے ہیں جو ہے رخصت۔ رخصت کا نام رخصت کیوں ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ بالکل، رخصت وہ مرحلہ ہے کہ اب مرثیے میں جو مرثیہ گو ہے
اس نے پلاٹ مطلب اس نے ماحول بنا دیا، ماحول بنا کے ہیرو کو اپنے اسٹیبلش کر دیا، اس کے کیریکٹر کو. اب چونکہ یہ کربلا کے حوالے سے ہے تو کربلا کی جنگ ہے، بالکل وہ جنگ پر جانے والا ہے. تو جنگ پر جانے سے پہلے وہ اپنے دوستوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں، بھائی بہنوں سے ایک آخری ملاقات کے لیے آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ بڑا یہ جذباتی معاملہ ہوتا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ لوٹ کے واپس نہیں آنے والا ہے. بالکل. تو اس میں بہت سارے رنگ ملیں گے، یعنی اس میں مکالمہ ملے گا، وہ بات چیت کر رہا ہے لوگوں سے، اس میں جذبات نگاری ملے گی، اس میں ماحول سازی بھی ہوتی ہے کہ بھائی جب وہ رخصت ہو رہا ہے تو وہ گھر کا ماحول کیسا ہے نا، تو باہر کا ماحول کیسا ہے، باہر کا ماحول کیسا ہے، وہ کن فضاؤں میں جا اور رہا جو ہے. الگ الگ کردار سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے تو سب کے ساتھ الگ الگ گفتگو ہوتی ہے، الگ الگ لہجہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑا دلچسپ اور بڑا مطلب بے انتہا اس کو غور سے پڑھنے والی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے رنگ اکٹھا مل جاتے ہیں. اس کو وہاں پہ جو شاعر ہے اس کو یہ ساری چیزیں زندہ کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ جو سننے والا ہے، جو مرثیہ سن رہا ہے، وہ صرف سن نہیں رہا ہے، وہ بلکہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اور بھی اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس ڈھنگ سے وہاں پہ نقشہ کھینچے کہ سارے کردار زندہ اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہلنے لگے. بالکل. میر وحید کا ایک کی رخصت دیکھیے کہ زینب نے لی بلائیں قدم سے اٹھا کے سر، فرمایا جاؤ شوق سے واری کرو سفر، چارہ ہے کیا فراق ہو تقدیر میں اگر، میں روکتی نہیں تمہیں اے غیرت قمر، سن کر پیام غم نہ رہی اپنے ہوش میں، جو منہ میں آیا کہہ دیا الفت کے جوش میں. ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیے یہ کیا جذبہ ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا الفت کے جوش میں. اب اس سے وہ جو جذبات ہیں جو اس وقت ان کے دل پہ جو گزر رہی ہے، اس کو اس سے زیادہ اچھے سے بیان نہیں کیا سکتا. اور کیا ریلیٹ کرے گا آدمی کہ ایک ماں نے اس کو پتا ہے کہ اس کو مرنا ہے اور روک بھی نہیں اور وہ رکے گا بھی نہیں ہیرو. تو کس طرح سے کیا بات، اور ماں کا جگر ہے. اب دیکھیے میر نفیس کس طرح بند باندھتے ہیں. یہ مرثیہ ہے جناب قاسم کے حال کا. جناب قاسم جو امام حسین کے بھتیجے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، اور یہ نکل رہے ہیں خیمے سے، اب رخصت لے رہے ہیں. سنیے میر نفیس کیا کہتے ہیں کہ روتا ہوا خیمے سے جو نکلا وہ خوش اقبال، آہیں لب خشکی دپے تھیں آنکھوں پر رومال، قاسم کو جو دیکھا تو ہوا شہ کا جب حال، فرمایا کہ لو باغ حسن ہوتا ہے پامال، دولہا کو بھی دنیا سے لیے جاتی ہے تقدیر، دو گھر کی تباہی ہمیں دکھلاتی ہے تقدیر. یہ ایک روایت ہے کہ امام حسین کے لڑکے یعنی جناب قاسم سے امام حسین نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی کربلا میں. یہ ایک روایت ہے. تو یہ روایت حالانکہ کتنی صحیح ہے یہ نہیں پتا، مگر بہرحال اب مشہور ہے تو ہے. تو دیکھیے کس طرح یہ کہ جناب قاسم کی رخصت. اب ہم جب یہاں سے اب جو ہے وہ جدید دور شروع ہوتا ہے اور ترقی پسند تحریک آتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ باقی ساری چیزیں رخصت ہو چکی تھی، رخصت ہو گئی. کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں. موضوعاتی شاعری میں رخصت کی کون رخصت ہو رہا ہے؟ کوئی رخصت نہیں ہو رہا ہے اس میں. تو وہاں بھی ہم لوگوں نے تبدیلیاں دیکھی. لیکن وہی ہے کہ پھر اس کے بعد بہار میں پروفیسر مرتضیٰ اظہر رضوی نے جو تجربہ کیا اور جو فیوژن کیا، یہ کام بہت بڑا کیا، یہ بہت بڑا کام کیا، اور اس پہ بات بہت کم ہوئی ہے. اور ان کے مرثیوں کو واقعی میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ ایک جو راہ نکالی ہے وہ آسان نہیں تھا نکالنا. ہاں، یہ دونوں طرح کا حسن ایک جگہ سمیٹ دیا. تو ان کے مرثیے سے ایک رخصت سنیے. مرتضیٰ اظہر رضوی صاحب کی مرثیے سے ایک رخصت.
جب اذن لے کر جنگ کا قاسم سوئے لشکر چلے، شبر چلے حیدر چلے ہم راہ پیغمبر چلے، کیا بات، میداں کا نقشہ دیکھنے حمزہ چلے جعفر چلے، کالے علم کھولے ہوئے آدائے بد اختر چلے، کیا بات، شامی جو تھے نامی وہاں نکلے وہ نعرہ مار کر، جرار پہنچا شیر سا میدان میں للکار کر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور اس کی دھاپ، دھمک دیکھیے، ہاں یعنی لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ بالکل نشست و برخاست لفظوں۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ عصر حاضر میں آتے ہیں۔ جناب آل رضا صاحب ہیں، آل رضا صاحب بھی یہی مرتضیٰ رضوی کے دور کے ہیں تقریباً ان کے مرثیے سے دیکھیے رخصت کا ایک بند، یہ ماحول وہ ہے کہ اب سب کوئی سارے شہید ہو چکے ہیں، امام حسین اپنی بہن سے رخصت ہو رہے ہیں جناب زینب سے۔ سنیے کہ جس بہن نے دم رخصت تبھی تھامی تھی رکاب، چلتے چلتے تھا اسی سے نظر و دل کا خطاب، تم نے وہ ساتھ دیا ہے کہ نہیں حد و حساب، ختم ہونے کا نہیں میری رفاقت کا یہ باب، میری محنت کی محافظ میری غمخوار بہن، میرے مقصد میرے عابد سے خبردار بہن۔ کیا کہ واہ 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 واہ، یعنی اس میں دیکھیے وصیت بھی ہے نا، اس میں مطلب کتنی نرمی، کتنا دل سوزی، ہائے ہائے۔ اب یہ تو وہ دور ہے 60-70 والا دور ہے، اب موجودہ دور کا شاعر دیکھیے کیسے کہتا ہے۔ تاج رضوی اپنے والد پروفیسر مرتضیٰ رضوی کی روایت پر قائم ہیں، ان کے مرثیے سے ایک بند سنیے، یہ بھی جناب قاسم کی رخصت کا ایک حال پیش کر رہے ہیں کہ اے جہاں رخصت قاسم کا جب تھا منظر، تھا جری خیمے میں اور شاہ کھڑے تھے در پر، آتی تھی خیمے سے رونے کی صدا رہ رہ کر، جیسے زاری کوئی کرتا ہو کسی میت پر، پردہ اٹھتا تھا مگر کھینچ لیا جاتا تھا، ماں کے سینے سے جری بھینچ لیا جاتا۔ کیا بات۔ پھر عصر حاضر کے ایک اور شاعر ہیں عفیف سراج رضوی، ان کی بھی کے مرثیے سے رخصت سنیے کہ عباس شاہزادی سے کرتے تھے یوں خطاب، حکم امام ہے کہ کروں میں سبیل آب، سورج پہ تھوڑی دیر میں آنے کو ہے شباب، مشکیزہ ہوگا آپ کا اب میرے ہم رکاب، ایک مشک جا کے خیمہ اقدس سے لائیے، دریا کو جا رہا ہوں نہ آنسو بہائیے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ ہاں تو اب یہ ہے کہ تمام پہلوؤں کو پیش کرنا تو بڑا مشکل ہے، بڑا طویل کام ہے، تو لیکن جو ہم نے مثالیں بھی پیش کی اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح جذبات نگاری ہے اور مکالمہ نگاری ہے، ماحول سازی بھی اس میں کچھ ہو رہی ہے، موسم کو بھی لایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس سے جن چیزوں سے شاعر کو اپنے بند میں جو جذبات وہ قاری تک پہنچانا چاہتا ہے ان ساری چیزوں کو وہ لے آتا ہے، بالکل، اور ان سب چیزوں کا استعمال کر کے وہ ایک بہت افیکٹو طریقے سے اپنی بات پہنچاتا ہے۔ بالکل۔ تو رخصت اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ مرحلہ ہے، وہ سٹیج ہے جہاں پہ ہمارا کردار جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے اور اپنے خیمے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ رخصت لے رہا ہے۔ یہ گفتگو بڑی طویل ہونے والی ہے تو اسے ہم 2 حصے میں کریں گے، بالکل، اور آپ کہیں مت جائیے گا، اگلا حصہ بھی ہم جلد ہی لانے والے ہیں جس میں ہم باقی کے جو 4 اجزاء بچ جاتے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ یہ گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ساتھ ہی میں بہت کچھ ہم دونوں کو بھی سیکھنے کو ملا اس پوڈ کاسٹ کی تیاری میں، تو وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر پیش کریں گے اور آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگلی قسط تک کے لیے الوداع۔